دوستو، مسجد ایسا مقام ہے جو سب سے زیادہ عزت اور تکریم والا ہے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنی پریشانی بیان کرتا ہے، اور وہ مالک دن میں 5 بار اس انسان کو پکارتا ہے کہ اے غافل انسان، اپنے رب کی طرف واپس لوٹ آ، کہ وہی تیرے حال پر کرم کرنے والا ہے اور وہی تیری مشکلات کو آسان کرنے والا ہے۔ دوستو، مسجد سے مسلمانوں کا لگاؤ اور محبت اور مسجد کی عزت و تکریم مثالی ہے، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر 100 سال پرانی مسجد کو جب کھولا گیا تو اس کے تہخانے سے ایسی کیا چیز برآمد ہوئی کہ جس نے لوگوں کو انتہائی پریشان کر دیا؟ آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، لفظ مسجد سجدے سے نکلا ہے۔ سجدہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانا اور اس بات کا اقرار کرنا کہ اے مالک، تو ہی سب سے بڑا ہے، تو رزق دینے والا ہے، صحت اور بیماری، پریشانی، خوشی، غرض یہ کہ سب کچھ تیری ہی طرف سے ہے، لہٰذا جس جگہ پر سجدہ کیا جائے اسے مسجد کہا جاتا ہے۔ اسلام کی تاریخ جتنی پرانی ہے، مساجد کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے۔ اسلام میں مسجد کو ایک خاص مقام دیا گیا ہے۔ کوئی بھی ناپاک شخص مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ مسجد میں داخل ہو کر وضو کرنا لازم ہے۔ جس شخص کو مسجد میں بیٹھنا ہے وہ وضو کی حالت میں بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ثواب کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مسنون طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص مسجد میں آئے تو وضو کے دونوں نوافل بھی ادا کرے، اور مسجد میں آنے کے بعد نوافل بھی ادا کرے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے بخشش کا سامان پیدا کر دیتے ہیں۔ دوستو، پوری مساجد کی تاریخ کی کہانیاں کتابوں میں ملتی ہے۔ ان مساجد کے اندر سے کئی ایسے چیز نکلے ہیں جن میں قرآن کریم کے پرانے نسخے، اولیاء کے استعمال کی ہوئی چیزیں، جائے نماز، ان کے کپڑے، ان کے استعمال میں رہنے والی دوسری چیزیں بھی ملی جنہیں لوگوں نے اپنے یہاں محفوظ کر لیا۔ پاکستان میں اس کی سب سے بڑی مثال بادشاہی مسجد ہے، جہاں پر مسجد کے ساتھ ایک لائبریری اور میوزیم بھی قائم کیا گیا۔ اس میوزیم کے اندر کئی 100 سال پرانی چیزوں کو بطور زیارت رکھا گیا ہے، اور وہی کچھ ایسے تبرکات بھی موجود ہیں جن کی زیارت ہر سال مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہے۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اور صحابہ کرام سے منسوب چیزیں بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر یہ سلسلہ موجود ہے۔ پرانے مساجد کے اندر میوزیم قائم کیا جاتا ہے جہاں پر ایسے تبرکات کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن کیا آپ نے یہ سنا ہے کہ جب کسی مسجد کو کھولا جائے تو وہ مسجد 100 سال پرانی ہو تو اس مسجد کے اندر سے انسانوں کی ہڈیاں تہخانوں کے اندر سے نکلتی ہوں؟ دوستو، اس بارے میں پوری وضاحت کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو 100 سال پرانی مسجد کے متعلق بتاتے ہیں، جہاں 600 سال بعد جب اذان کے کلمات کہے گئے تو اس مسجد کی دیواروں سے اذان کی آواز ٹکرا کر واپس آ گئی۔ پھر اس کے بعد اذان کا جواب جو اسلام نے ہمیں سکھایا وہ آواز بھی سنائی دی۔ عالم صاحب اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ 600 سال پرانی مسجد میں جن بھی موجود تھے، اور جنوں کے اندر بھی کئی اقسام ہوتے ہیں۔ ان میں سے نیک جن بھی ہوتے ہیں، انہیں جب اذان کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ اذان کا جواب دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے پرانے مساجد کے ساتھ کئی قصے کہانیاں منسوب ہیں۔ لاہور کی موتی مسجد کو جنوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ یہ 200 سال پرانی مسجد ہے۔ یہاں پر آج مسلمانوں کے ساتھ جن بھی نماز ادا کرتے ہیں اور اپنی عبادت بھی یہی کرتے ہیں۔ دوستو،
اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ہندوستان کے مسجد کے متعلق۔ دوستو، یوں تو مسلمانوں کی بے حرمتی کے واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن کیونکہ ہندوستان کی تاریخ بہت پرانی ہے، یہاں پر مسلمانوں نے طویل عرصے تک حکومت کی، لہٰذا یہاں پر بہت سے مساجد موجود ہیں۔ ایک حالیہ مسجد کے متعلق بتایا گیا کہ اسے 100 سال بعد کھولا گیا، اور اس صورت میں کہ اس کے نیچے موجود تہہ خانے کا آثار قدیمہ کے لوگوں کو جب اندازہ ہوا کہ فرش کی کھدائی کرنے کے بعد اس تہہ خانے کو بھی کھولا گیا، نیچے کافی اندھیرا تھا، جو ہی نیچے روشنی کا اہتمام کیا گیا اور لوگ نیچے اترے تو دیکھا کہ وہاں پر تقریباً 100 سے زائد انسانی جسم کا ڈھانچہ موجود تھا۔ یہ دیکھتے ہی وہاں موجود تمام لوگوں کی چیخیں نکل گئی، لیکن پھر فوری طور پر ان کے ڈھانچوں کو سائنسی تجربہ کرنے اور ان کے متعلق مزید تفصیلات جاننے کے لیے وہاں سے دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا، جبکہ اس مسجد کے نیچے موجود تہہ خانے کے اندر سے بہت سے دوسرے سیمپل بھی لیے گئے، لیکن جب تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیا گیا تو بتایا جاتا ہے کہ دراصل یہ کسی بادشاہ کے جیل کا تہہ خانہ تھا، جہاں پر لوگوں کو قید کیا جاتا تھا۔ یہ 100 سے زائد لوگوں کو کسی بادشاہ نے قید کر رکھے تھے، لیکن جب عوام کا اور دیگر اس کے حکمراں دوستوں کا پریشر بڑھنے لگا تو فوری طور پر اس نے تہہ خانے کے اندر ایک مسجد قائم کر دی، تاکہ کسی کو اندازہ تک نہ ہو سکے کہ اس مسجد کے نیچے کیا رکھا ہے۔ لوگ اس مسجد کے اندر آ کر نماز تو ادا کرنے لگے، لیکن شاید یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک ایسے تہہ خانے کے اوپر کھڑے ہیں جس کے نیچے 100 سے زائد لوگ زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اور آخرکار جب وہاں روشنی پہنچی اور نہ ہوا کا کوئی اہتمام ہوا تو یہ 100 کے 100 لوگ دار فانی سے کوچ کر گئے، اور ان کے جسم اب صرف اور صرف ڈھانچوں اور ہڈیوں کے مانند رہ گئے۔ ان ہڈیوں سے یہ اندازہ ہوا کہ تقریباً 100 سال سے زیادہ عرصے تک اسی تہہ خانے میں پڑی رہی، اور اس سے لوگوں کے جسم کے باقیات ہیں۔ دوستو، ایسے کئی واقعات ہیں جو پہلے بھی سن چکے ہیں، اور ان کی حقیقت کیا رہی ہے یہ ہمیشہ متنازع مسئلہ رہی ہے۔ دوستو، اس مسجد کے واقعہ کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔